الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب آپ ایمان والوں کو یہ حکم دے دیں کہ تب جب بھی وہ اپنی زمین پر چلے اپنی نظروں کو جھکا کر چلے، جب بھی وہ زمین پر چلے اپنی نظروں کو جھکائے رکھے۔ دین اسلام میں حیا کے بارے میں بہت زور دیا گیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے اور دین اسلام کی پہچان حیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی جس کے اندر حیا ہوتی ہے اسی کا ایمان کامل ہوتا ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہوتی اس کا ایمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی چلی جائے تو دوسری چیز بھی باقی نہیں رہتی۔ مطلب یہ کہ اگر کسی انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جب تک حیا باقی رہے گا، حیا باقی رہے گی تب ہی ایمان بھی باقی رہے گا، جب حیا باقی نہیں رہے گی تب ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا صرف مرد اور عورت کی خلوت صحیحہ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں سے کوئی گند دیکھتا ہے یا کوئی بری چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے کانوں سے کوئی بری بات کو سنتا ہے تو وہ اس کے کانوں کا زنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی زبان سے برے الفاظ بولتا ہے، بری باتیں کہتا ہے، جس کو سن کر لوگوں کو لذت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کی زبان کا زنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس طرح زانی سے سوال کیا جائے گا، زانی سے اس کے زنا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح یہ سب گناہ کرنے والوں سے بھی قیامت میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو سب گناہ لوگ کرتے ہوں گے ان سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم نے حیا کے دامن کو اپنائے رکھنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ نے جب مدائن کو فتح کر لیا تو مدائن میں ایک علاقہ یا ایک چھوٹی سی بستی یا ایک شہر کا لے جو ایسا تھا جس کی عمارتیں بہت لمبی لمبی بہت اونچی ہوا کرتی تھیں۔ تو جب صحابہ نے اس علاقے کو فتح کر لیا، اب صحابہ نے اس عمارتوں والے رستے سے گزرنا تھا۔ عیسائیوں کو جب یہ خبر ملی کہ جب مسلمانوں کا جو لشکر ہے انہوں نے یہاں سے گزرنا ہے تو انہوں نے ایک چال چلی، ایک سازش کی۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو ہم یوں تو شکست نہیں دے سکے، لیکن کیوں نہ ہم اب مسلمانوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ انہوں نے سازش یہ کی کہ جب مسلمان یہاں سے گزریں گے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو تیار کیا، ان کے ہاتھوں میں پھول دیے اور کہا کہ جب مسلمانوں کا لشکر یہاں سے گزرے گا تم نے ان عمارتوں کے اوپر کھڑے ہونا ہے، ان کے اوپر پھول پھینکنے ہیں تاکہ اس سے ان کی توجہ تمہاری جانب ہو جائے۔ جب عورتیں تیار ہو گئی، پھول لے کر چھتوں پر کھڑی ہو گئی، اور پھر جب مسلمانوں کا لشکر 10,000 صحابہ کا لشکر تھا،
وہ وہاں ان عمارتوں کے قریب پہنچا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دور سے دیکھا کہ عمارتیں لمبی لمبی ہیں، اونچی اونچی ہیں، اور ان کے اوپر عورتیں پھول لے کے کھڑی ہیں۔ حضور کے صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، فوری ان کی چال کو، ان کی سازش کو سمجھ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہیں قافلے کو روکا اور کہا، کھڑے ہو کر صحابہ کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا کہ اے صحابہ، اے حضور کے غلاموں، تمہیں رب کا قرآن یاد ہے؟ تمہیں رب کا کلام یاد ہے نا کہ رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مومنین جب بھی زمین پر چلیں اپنی نظریں جھکا کر چلیں؟ تو صحابہ کرام نے یک طرفہ جواب دیا، جی حضور ہمیں یاد ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب یہ آیت پڑھ رہے تھے، جب یہ جملے کہہ رہے تھے، تو اس آیت میں اثر اتنا تھا، ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ رب کا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اس جلال سے آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حکم دیا، فرمایا کہ رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے چلو۔ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا، سب کے سب ان عمارتوں کے بیچ سے جب گزرے، سب کے سب اپنی نظریں جھکا کر چلے۔ تو جو عورتیں اوپر پھول لے کر کھڑی تھیں، انہوں نے اپنے پھولوں کو پھینک دیا اور اپنے مردوں سے کہنے لگی، تم لوگ تو بہت ہی بے حس ہو، تم لوگوں کے اندر تو غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں کہنے لگی کہ میں قربان جاؤں ان صحابہ کے نبی پر، ان امتیوں کے نبی پر جنہوں نے اپنے امتیوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ 10,000 صحابہ کا لشکر گزرا ہے، کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کے اوپر نہیں دیکھا، اور وہاں جو کثیر تعداد میں عورتیں تھیں سب نے وہاں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مومنین جب بھی زمین پر چلیں اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ صحابہ، سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ تمام صحابہ اس سوال کو سننے کے بعد خاموش رہے، کسی کو جواب نہیں پتا تھا۔ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضور نے سوال کیا کوئی بھی نہیں بولا، سارے چپ خاموش بیٹھے رہے۔ تو فرماتے ہیں میں مجمع کے آخر میں بیٹھا ہوا تھا، میں چپ کر کے اٹھا اور گھر گیا، جا کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ فاطمہ، حضور نے سوال کیا ہے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو وہاں اتنے صحابہ کا مجمع ہے، سب خاموش ہے، کسی کو جواب نہیں آتا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، ہے علی یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، یہ ایک سوال کہاں سے مشکل ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے کہ وہاں تو اتنے صحابہ موجود ہیں، کسی کو جواب بھی نہیں آتا، فاطمہ چلو تم ہی بتا دو اس کا جواب کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ ہی اس کو کوئی غیر محرم مرد دیکھے۔ خالی مردوں کو ہی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم نے غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ انہوں نے بھی غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھنا۔ حضرت علی نے جواب سنا، جلدی سے حضور کی مجلس میں واپس آئے، آ کر بیٹھے، دیکھا مجلس لگی ہوئی تھی، وہی سوال چل رہا تھا، کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا۔ حضرت علی نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی حضور میں بتاؤں اس کا جواب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بتاؤ علی کیا جواب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ ہی غیر محرم مرد اس کو دیکھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوری فرمانے لگے کہ اے علی، کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے؟ دیکھو وہ جانتی ہے کہ رب کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر، ہر جگہ پر حیا کا دامن اپنانے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ہمیشہ بھلائی لے کر آتی ہے، لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین سے بیزار ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پردہ تو صرف دل کا ہونا چاہیے، پردہ تو صرف آنکھوں کا ہونا چاہیے، پردہ تو صرف نیت کا ہی ہونا چاہیے۔ تو کیا انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ علم آ گیا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا
حضور کے وصال کے بعد جب بھی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزار پر جایا کرتی تھی تو ایک ہلکی سی چادر لے کے, ہلکا سا دوپٹہ لے کر جایا کرتی تھی, کیونکہ وہ میرے شوہر تھے, اس وجہ سے میں ہلکا سا دوپٹہ لے کر جایا کرتی تھی. آگے فرماتی ہے کہ جب میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کو بھی حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا, تو میں تب بھی ایک ہلکا سا دوپٹہ ہی لے کر جایا کرتی تھی, کیونکہ ایک میرے والد وہاں پہ مدفن تھے اور ایک میرے شوہر تھے, اس وجہ سے میں ہلکا سا دوپٹہ لے کر جایا کرتی تھی. لیکن آگے آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, آپ کو بھی وہاں پر ہی دفن کر دیا گیا, تو پھر جب بھی میں حضور کی مزار پر گئی ہوں خود کو اچھی طرح سمیٹ کر اچھی طرح پردہ کر کے گئی ہوں, کیونکہ آپ فرماتی ہیں مجھے عمر سے حیا آتی ہے. اب یہاں بندہ سوچتا ہے یار کوئی ایک شخص جو کہ قبر میں ہے, ہماری اماں جان جو ہم سب کی ماں ہے حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنین کی ماں ہے, وہ یہ فرما رہی ہے کہ جب وہ قبر پر بھی جاتی ہیں وہاں ایک غیر محرم کی قبر ہے تو وہاں پہ بھی پردہ کر کے جاتی ہیں. لیکن اگر آج کوئی یہ کہے کہ پردہ جو نیت کا ہونا چاہیے یا پردہ جو صرف آنکھوں کا یا دل کا ہی ہونا چاہیے, تو صرف یہ ایک بے حیائی پھیلانے کا ایک طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.